الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها واللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، اللہ تعالی نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سبوں کو دنیا میں جینے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، وہ آزاد نہیں، ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے دستور، اللہ کے قانون کی پابندی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور جنہوں نے اسلام میں داخلہ نہیں لیا ہے وہ آزاد ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام میں داخلہ لیں، اس کے بعد اسلامی قوانین کی پابندی ان پر بھی لازم ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالی نے جو کچھ دستور، جو کچھ نظام اور قانون اور طریقہ ہمارے لیے بھیجا ہے، بتایا ہے، وہ سب ہمارے ہی فائدہ کے لیے۔ اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اس میں ہماری ہی بھلائی ہے اور ہمارا ہی فائدہ۔ لیکن ہم لوگ ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اور ایسی سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ رسول کی مرضی اور اللہ رسول کے قانون اور دستور کے مطابق زندگی گزارنا مشکل سا ہو گیا۔ پیدائش سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر حشر و نشر تک، پھر جنت و جہنم میں پہنچنے تک جو کچھ ہے سب شریعت میں بیان کر دیا گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر حدیثوں کے ذریعے باخبر کیا۔ جو کچھ ہدایات ہیں، جو کچھ اصول ہیں، جو کچھ ضابطے ہیں، وہ سب بیان کر دیے گئے۔ لیکن ہمیں اتنی غفلت ہے، ہمارے اندر اتنی سستی ہے، اتنی لاپرواہی ہے، اتنی غفلت ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ اگر ہم مراقبہ کریں، احساس کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، تھوڑی دیر سوچیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہم اس دنیا میں کتنی دیر رہیں گے، کب تک رہیں گے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے لوگوں کی موت آ رہی ہے اور لوگ جا رہے ہیں۔ ہم خود انہیں نہلا رہے ہیں، کفنا رہے ہیں، کاندھے پہ اٹھا رہے ہیں، قبرستان پہنچا رہے ہیں، قبروں میں دفن کر رہے ہیں، ان کے جنازے پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں،
اور یہی ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، ہماری بھی باری آنی۔ اگر ہم روزانہ یا کبھی کبھی تھوڑا سا اس جانب سوچیں کہ ہماری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، موت آنے والی ہے، میری بھی روح نکل جائے گی، پھر مجھے بھی نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا اور پھر دفن کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد سوال و جواب ہوگا، تو ہمارے پاس اس کی کیا تیاری؟ ہمارے پاس اس کی کیا تیاری؟ عبادتیں کل دو طرح کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جسم اس میں استعمال ہو۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے جتنے کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں کچھ کام تو ایسے ہیں کہ جس میں بدن کا استعمال ہے، پیسے کا خرچ نہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، تسبیحات پڑھنا، درود شریف پڑھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جس میں صرف وقت اور بدن استعمال ہوگا، پیسہ خرچ نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں بدنی عبادت۔ ایک عبادت تو اس طرح کی، اور دوسری عبادت جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مالی عبادت۔ مالی عبادت جیسے کہ زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ میں پیسہ خرچ ہوگا، حج کرنا، حج میں بدن بھی تھکے گا اور پیسہ بھی خرچ ہوگا، صدقہ فطر نکالنا، اس میں پیسہ خرچ ہوگا، قربانی کرنا، اس میں پیسہ خرچ ہوگا۔ دو طرح کی عبادت ہے، ایک کا نام بدنی عبادت ہے اور ایک کا نام ہے مالی عبادت۔ پھر کچھ عبادت ایسی ہے جس میں دونوں لگتا ہے، محنت بھی لگے گی، پیسہ بھی لگے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو جو تحفہ آپ نے پیش کیا تھا وہ یہی پیش کیا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہر قسم کی مالی عبادتیں اور بدنی عبادتیں سب اللہ ہی کے لیے۔ تو عبادتیں اصلاً دو طرح کی ہیں، ایک میں جسم خرچ ہوگا، دوسرے میں مال خرچ ہوگا، اور پھر ان دونوں سے ملا کر ایک عبادت ہے جس میں جسم بھی خرچ ہوگا، جسمانی محنت بھی ہوگی اور مال بھی خرچ ہوگا۔ ہماری زندگی میں یہ دونوں عبادتیں ہونی چاہیے، جسمانی محنت والی بھی عبادت ہونی چاہیے، مالی خرچ والی بھی عبادت ہونی چاہیے۔ شریعت کا ایک پارٹ، ایک حصہ ایسا ہے جو کرنے کا ہے اور ایک پارٹ ایسا ہے جو چھوڑنے کا ہے، یعنی جن کاموں کا کرنا اچھا ہے اللہ اور رسول کی نظر میں اسے کرنا ہے، اور جو کام اللہ اور رسول کی نظر میں خراب ہیں، غلط ہیں، ناراضگی والے ہیں، گناہ والے ہیں، انہیں چھوڑنا ہے۔ جیسے سچ بولنا، یہ تو ہمیں کرنا ہے، جھوٹ بولنا اسے ہمیں چھوڑنا ہے، حلال کمانا یہ تو ہمیں کرنا ہے اور حرام کمانا اسے ہمیں چھوڑنا ہے، رشوت لینا اسے چھوڑنا ہے، سود لینا اسے چھوڑنا ہے، چوری کرنا چھوڑنا ہے۔ یہ تو مثالیں ہیں چند۔ شریعت میں دو طرح کے کام ہیں، ایک کرنے کے ہیں اور ایک چھوڑنے کے ہیں، دونوں کی ذمہ داری ہمیں دونوں کرنا ہے، یعنی اچھے کام کرنے ہیں اور برے کام ہمیں چھوڑنا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبادتیں دو طرح کی ہو گئیں، ایک تو جسمانی، اس کو بدنی عبادت بھی کہتے ہیں اور جسمانی عبادت بھی کہتے ہیں، اور دوسری جو ہے مالی عبادت، مال والی عبادت۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس آیت میں یہ ہے کہ جب بندے کی جان نکلنے کا وقت آ جاتا ہے، ایک دم بالکل قریب وقت ہے،
تو ایسا آدمی جو زندگی بھر کنجوسی کرتا رہا، کس چیز میں کنجوسی؟ اپنے اوپر خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کیا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کیا ہے، زمین بنانے مکان بنانے میں کوئی کنجوسی نہیں کیا، گاڑی خریدنے مقدمہ لڑنے میں کوئی کنجوسی نہیں کیا، کنجوسی کیا ہے اللہ رسول کے حکم کے مطابق جہاں جہاں خرچ کرنا تھا اس میں کنجوسی کیا۔ اس کو عربی زبان میں بخل کہتے ہیں۔ اب یہ آدمی آرزو کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ ذرا سی مجھ کو مہلت مل جائے، مجھ کو ذرا سی مہلت مل جائے کہ میں خرچ کر لوں، اور خرچ کر کے میں بھی نیک لوگوں میں بن جاؤں، خرچ کر کے نیک لوگوں میں میں بھی بن جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے تم اس میں سے خرچ کر لو جو ہم نے تم کو روزی کے طور پر دیا ہے، جبکہ موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آئے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے دیا ہے تم کو، یعنی اپنے ہنر سے نہیں کمایا، ہم نے دیا ہے، ہمارا دیا ہوا ہے اور ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، جو رزق دیا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر یہ بندہ کہتا ہے جس نے کنجوسی کی ہے کہ ذرا سی مہلت مل جائے، فاصدق، میں صدقہ خیرات کر لوں، میں صدقہ خیرات کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں۔ یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھینچا، یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھینچا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہجرت کا معنی یہ ہے کہ آپ نے مکہ چھوڑا اور مدینہ کی جانب آپ تشریف لے گئے، گھر بار کو ایک دم سے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو ایک جگہ پر قیام ہوا اور وہاں پر ایک بکری سے اجازت لے کر دودھ نکالا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے پیش کیا پینے کے لیے، آپ نے اتنا پیا اتنا پیا اتنا پیا، حتی رضیت، یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا، یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ آپ کا کوئی خاص دوست آیا ہو، خاص دوست جس سے آپ کو دلی لگاؤ ہو، اور اس کے لیے آپ کھانے پینے اور ناشتے کا خوب انتظام کریں، تو جس سے آپ کو خوب لگاؤ ہے، جب وہ جی بھر کے کھائے گا تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے اسی لیے یہ کام کیا تھا، ہم نے اسی لیے یہ کام کیا تھا۔ تو دیکھیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دودھ پیش کیا اور آپ نے پیا، جی بھر کر پیا، تو فرماتے ہیں کہ حتی رضیت حتی فرحت، یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا، میرا دل خوش ہو گیا۔ آج ہمارے دلوں کی جو کیفیت ہے، ہمارے دلوں کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بیٹے کے لیے کپڑا خریدتے ہیں تو خوشی خوشی خریدتے ہیں، بیوی کے لیے کپڑا خریدتے ہیں تو خوشی خوشی خریدتے ہیں، اور کوئی بڑی زمین خرید لیا تو پیسے بہت سارے چلے گئے لیکن خود بہت خوش ہیں اور راضی ہیں، اور گھر والے بھی بہت خوش ہیں۔ یہ دنیا پر جو ہم خرچ کر رہے ہیں اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ کیا آخرت کے لیے خرچ کرنے پر بھی ہمارا دل اسی طرح خوش ہوتا ہے؟ ہمارا دل اسی طرح خوش ہوتا ہے کہ نہیں خوش ہوتا؟
قربانی والی حدیث میں یہ ہے کہ قربانی کرو فطیبو بہا نفسا، دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کرو بھی، اور ایسی قربانی کرو، ایسی قربانی پیش کرو کہ تم خود خوش ہو جاؤ، تمہیں خوب اچھا لگے۔ دنیاوی کام کاج پر جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں ہم خوب اس پر خوش ہو جاتے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ رضیت باللہ ربا، اللہ کو رب ماننے پر، اللہ کے رب ہونے پر ہمیں خوب خوشی ہونی چاہیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور دین کے اسلام ہونے پر، یعنی ہمارا دین دین اسلام ہے، اس پر خوب خوش ہونا چاہیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، یعنی یہ جو دینی کام ہے، جو اخروی کام ہے، جو شریعت کے کام ہیں، ان پر خوب اندر سے دل خوش ہونا چاہیے، دل راضی ہونا چاہیے، دل میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہ ہو کہ بوجھ سمجھ کر آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، بوجھ سمجھ کر تلاوت کر لیا، بوجھ سمجھ کر 50 روپے 100 روپے مسجد میں دے دیا، مدرسے میں دے دیا، بوجھ سمجھ کر نہیں، بلکہ اپنی زندگی کا یہ کام ہے اور اپنی ضرورت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، دینی کاموں پر تم خرچ کرو، اللہ اور رسول کے کہنے کے مطابق خرچ کرو، صدقہ خیرات کرو اپنی بھلائی کے لیے۔ یہ 2 جگہ قرآن مجید میں ہے، اپنی بھلائی کے لیے۔ کسی غریب کو، کسی محتاج کو، یا کسی مسجد کو، یا کسی مدرسے کو اگر آپ دے رہے ہیں یا ہم دے رہے ہیں تو اپنی بھلائی کے لیے دے رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ پیسہ ہمارے کھاتے میں رہے گا، ہمارے اکاؤنٹ میں رہے گا، ہمارے کام آئے گا۔ یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھینچا ہے کہ اپنی بھلائی کے لیے خرچ کرو، اور جب ہمیں یقین ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں تو کسی کو تانا کیوں دیں گے، کسی کو حقیر اور ذلیل نگاہوں سے کیوں دیکھیں گے؟ کسی بھی غریب کو دیا تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ ذلیل ہے، بہت ہی بیکار ہے، کسی کام کا نہیں۔ حالانکہ اگر وہ نہ ہو تو ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم کس پر خرچ کریں گے اور کیسے نیکی کمائیں گے، کہاں سے کمائیں گے؟ مالیات کے ذریعے جو نیکی کمائی جاتی ہے وہ کیسے ہم کمائیں گے؟ یہ مسجدیں نہ ہو، ان پہ خرچ نہ کرنا ہو تو مال خرچ کے ذریعے جو عبادت ہوتی اسے ہم کیسے کمائیں گے؟ جو نیکی ملتی ہے مال خرچ کرنے پر۔ مال ایسی چیز ہے کہ جان کے بعد سب سے زیادہ پیاری چیز مال ہے۔ جان کے بعد سب سے زیادہ ہمیں محبت اور پیار ہے جان سے اور ہر ایک کو، اور جان کے بعد سب سے زیادہ پیار ہے مال سے۔ تو جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ یہ دیکھنا اور دکھانا چاہتا ہے کہ اس بندے کو مال سے پیار ہے یا مال دینے والے سے پیار، مال سے پیار محبت ہے یا مال دینے والے سے۔ مال کہتے ہی اسے ہے المال ما یمیل الیہ القلب، جس کی جانب دل جھک جائے، مائل ہو جائے۔ تو مال کے اندر، پیسے کے اندر، دولت کے اندر یہ کشش ہے۔ قرآن مجید میں جہاں زکوٰۃ کا بیان ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، وہاں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ لے کر دل کو مال کی محبت سے پاک کیا جاتا ہے۔ دل کے اندر جو مال کی محبت گھس رہی ہے اس کو نکالا جاتا ہے کہ بندہ مال سے لگاؤ نہ رکھے، مال کمائے، خرچ کرے، ضرورتیں پوری کرے، لیکن مال سے ایسا پیار نہ کرے کہ زکوٰۃ نہ نکال سکے، فطرے ادا نہ کر سکے، قربانیاں نہ کر سکے، مسجدیں نہ بنا سکے، مدرسوں میں نہ دے سکے، غریبوں کو نہ دے سکے۔ مال سے ایسا لگاؤ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے،
مسجدیں ہوں یا مدرسے ہوں یا غریب ہوں، یہ سب ہمارے لیے نیکی کمانے کا میدان ہے جہاں سے ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، اور اس میں جو کچھ ہم محنتیں کریں گے، جو کچھ ہم قربانیاں دیں گے، وقت لگائیں یا محنت صرف کریں یا پیسے خرچ کریں، یہ کسی پر احسان نہیں ہے، یہ کسی پر احسان نہیں ہے، یہ ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں یہ ملے گا اور ہم فائدہ پائیں گے، اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ کاش کی یہ بات ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، کوئی بھی پڑھانے والا یہ نہ کہے کہ میں احسان کر رہا ہوں، مسجد بنانے والا یہ نہ کہے کہ میں احسان کر رہا ہوں، پیسے خرچ کرنے والا یہ نہ کہے کہ میں احسان کر رہا ہوں، بلکہ ہر ایک کو چاہیے کہ یہ دعا کرے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ تیری توفیق سے یہ کام کیا، ہم خود چاہتے تو کر نہیں سکتے تھے، تو نے اس بات کو دل میں ڈالا، تو نے اس کی توفیق دی، اس کی ہمت دی، قوت دی اور کرایا، اب تو قبول بھی فرما لے، اب تو قبول بھی فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ آج ہمیں یہ سمجھانا تھا کہ ہمارے دل کے اندر، آج ہماری گفتگو کا جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دل ہر دینی کام پر خوش ہو۔ دینی کام جب ہم کریں، نماز پڑھیں یا روزے رکھیں یا تلاوت کریں یا قرآن شریف پڑھیں یا پیسے خرچ کریں دینی کام پر، تو ہمیں خوشی محسوس ہو، اسے ہم خوشی خوشی کریں، کراہت کے ساتھ نہ کریں، کراہت کے ساتھ نہ کریں، اور یہ انتظار نہ کیا کریں کہ کوئی مسجد بن رہی ہے، وہاں والا آئے ہم سے مانگے، گزارش کرے اور سفارش کرے، پھر اس کے بعد ہم خرچ کریں۔ جب یہ چیزیں نیکی کمانے کا موقع ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو ہم تلاش کریں، ان چیزوں کو، ان مواقع کو ہم تلاش کریں۔ زکوٰۃ کے باب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ لینے والے پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مالداروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جائے زکوٰۃ مانگے، زکوٰۃ دینے والے پر یہ ذمہ داری ہے کہ غریبوں کو تلاش کرے اور تلاش کر کے ان کو دے۔ یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ غریب، ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنا وقت نکالیں، ان کو تلاش کریں اور اس کے بعد ان پر خرچ کریں۔ کہتے صاحب اس کے لیے ہمارے پاس کہاں اتنا وقت ہے؟ آپ کے لیے آپ کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، شادی میں، بیاہ میں، کھیل تماشوں میں، کرکٹ میں، گھومنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے، عدالتوں میں، ہر کام کے لیے خرچ ہے، ہر کام کے لیے وقت ہے، صرف اگر وقت نہیں ہے تو دینی کام کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی نادانی اور بہت بڑی غفلت کی بات ہے اور بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کے دلوں میں دین کی محبت عطا فرمائے، دین کی محبت ڈال دیں، تاکہ ہم لوگ نہایت خوشی کے ساتھ اور نہایت محبت کے ساتھ اور رضامندی کے ساتھ ہر دینی کام کریں، اور جب دینی کام کریں تو ہمارا دل خوش ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر دیں۔